بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویسے یہ کوئی موضوع تو نہیں ہے ولاگ کرنے کا، لیکن بلکہ مودیوں نے مجبور کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ روبیو صاحب کا فون آیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو۔ اچھا، کل پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب محمد اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر کہہ دیا تھا کہ ہمیں امریکن فارن آفس کی طرف سے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ دو آئی ہوئی ہیں۔ ایک تو میرے آفس کو ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کے وزیر خارجہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک پرائم منسٹر آفس کو آئی ہوئی ہے۔ اب ہم اس پریس کانفرنس کے بعد اس امر کا فیصلہ کریں گے کہ ان سے پرائم منسٹر بات کر لیں یا میں بات کر لیں۔ خیر، رات کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ اگر پاکستان کا فارن آفس کرتا تو شاید اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پریس ریلیز جاری کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں، جن کو وہ اپنی زبان میں سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں اور ہم وزیر خارجہ کہتے ہیں، روبیو صاحب، انہوں نے کال کیا۔ ویسے انہوں نے وزیر خارجہ بھی کمال، انہوں نے کوئی پومپیو ہے کوئی روبیو ہے، ٹھیک۔ تو وہ روبیو صاحب جو ہیں انہوں نے کال کی اور پاکستان کے حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بھارت کے اندر جو ہے وہ جو سویلین مارے گئے ہیں بے گناہ، ان کے اوپر امریکہ کو بڑی تشویش ہے۔ ظاہر ہے، ہم نے کہا جی ہمیں بھی بہت تشویش ہے، اور ہم نے اپنی تشویش کا اظہار اس واقعے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد کر بھی دیا تھا، اور افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، اور جو متوفین ہیں اور جو آجہانیان ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ بھی افسوس کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا، دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس واقعے کی جو بھی انکوائری ہو امپارشل، پاکستان کو اس کے اندر کوآپریشن کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا جی ہماری تجویز ہی ہے تو غیر جانبدار انکوائری کروا لیں، یا چوتھے کے دن ہر واقعے کے اندر وہاں پہ کوئی خوبصورت بچہ بھی پیدا ہو جائے تو آپ اس کا نام ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے ونس فار آل اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا فالس فلیگ آپریشن ہے، اور انہوں نے خود کیا ہے، اور وہ ہر اس طرح کے اہم موقع پہ کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی جی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب خطے کے اندر امن ہونا چاہیے اور کشیدگی کو بڑھاوا نہیں ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا جی یہ بھی ہماری ڈکلیئرڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ بے بنیاد باتوں کو انٹ شنٹ کو بنیاد بنا کے خطے کے اندر امن کے اوپر شبخون نہیں مارا جانا چاہیے، تو اس لیے ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہ 3 باتیں جو ہیں جو کہ امریکی دفتر خارجہ کی پریس ریلیز کے اندر پائی گئی ہیں، چوتھی بات کوئی نہیں ہے، اور پریس ریلیز ان کے دفتر نے جاری کی۔ اب یہ تینوں باتیں وہ ہے جو پاکستان کم از کم 3 سے 4 روز پہلے نہ صرف کہ کہہ رہا ہے بلکہ بار بار اس کو دہراتا چلا آ رہا ہے کہ یہ باتیں ہیں، اور ہم اس کے اوپر باقاعدہ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پاکستان کا مطالبہ تھا۔ چائنا کے بعد، رشیا کے بعد، امریکہ نے بھی پاکستان کی جو فلسفی ہے یا پاکستان کی اس واقعے کو دیکھنے کی جو اپروچ ہے اس کو انڈورس کر دیا۔ یعنی امریکہ کی طرف سے یہ ایک براہ راست پاکستان کے نقطہ نظر کی حمایت آپ سمجھ لیجئے جو سامنے آئی ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک گندی نسل پیدا ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سمادی یعقوب اینڈ کمپنی کی طرح کے لوگ جو ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ آئی ایس آئی کے کتے بنے رہے ہیں اور کتے بن کے ڈوگیوں والی حرکات کرتے رہے ہیں، تو اب جو بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو آئی ایس آئی کے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ نقطہ نظر سے لگا کھاتی ہے، تو وہ بھی ان کی طرح کتا ہے۔ کتے، سن میری بات ذرا نیڑے ہو کے سن۔ ہم اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے جب بالا کوٹ والا انسیڈنٹ ہوا تھا، ہم نے اس وقت بھی اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا مناسب سمجھا تھا۔ ہم اس وقت اغوا ہو کے 4 یا 5 دن ہوئے تھے ہمیں گھر لوٹے ہوئے، تو ہم پھر اس وقت کھڑے ہو گئے تھے کہ پاکستان زندہ باد، ٹھیک ہے۔ تو تمہیں تو بھگتنا ہی کچھ نہیں پڑا یار، تو یہاں سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے، ظاہر یقیناً آپ اپنے ضمیر کے مطابق تو ایکٹ نہیں کر رہے تھے، تو اپنے آپ کو ذرا کتا کتا فیل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ کتیکا اپنے آپ کو کتا ہی محسوس کرے گا۔ اب کتیکے کا مطلب ہماری نیٹو لینگویج کے اندر جو بھی ہے وہ احباب سمجھ لیں اور اس کو انجوائے کر لیں، کیونکہ اپنے ضمیر کے، اپنی عادت کے، اپنے مفاد کے خلاف کام کر رہا تھا نا۔
بھئی ہمارا تو اس وقت بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو پاکستان زندہ باد پاویں تو ہی سان پھاڑ کے کٹے ہی ہوئے پسلیاں توڑ دیتیاں ان ٹیڑھ پاڑ دیتا ہوئے لیکن پاکستان زندہ باد. ہمارا آج بھی یہی نقطہ نظر ہے کیونکہ تم یہ کام اس وقت کسی حوالدار کی گود میں بیٹھ کے کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہیں اب محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستان کی ریاست کے نقطہ نظر کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ تمہاری طرح کا کتا ہوگا. ایسی بات نہیں. کچھ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہیں وہ اپنا یہ سودا اٹھاؤ اور ادھر مودی جی کی گود میں بیٹھ جاؤ. ویسے مودی جی نے ان لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے بڑے فخر سے جا کے وہاں پہ پناہ لی تھی اور پاکستان کی شہریت کے اوپر لعنت بھیجی تھی. اس کے اندر جو ہے حوالدار میجر سمی جو ہے اس کی مجھے بہت خوشی ہے. اس کو بھی بھارت چھوڑنے کا حکم نامہ مل گیا. ابھی اس کی بھارتی شہریت کا مقدمہ مطلب زیر غور تھا تو مودی صاحب پہ گیا. مجھے یا نگڑا تو ہاں وہ تیرا پاکستان لٹ کے کھا گیا دفتر خارجہ سے لے کے اور میرا مطلب ہے کہ پرائیویٹ بزنس تک نکل یہاں سے جنرل رانی کے نوازے. ٹھیک ہے نا؟ استعمال کرنے کے بعد بھلے بازار میں بیٹھی ہوئی خاتون ہو یا ٹی وی پہ گاتا ہوا عدنان سمیع ہوتا ان کے ساتھ یہی ہے. جب گاہک کا کام نکل جاتا ہے تو عدنان سمیع کے ساتھ جو اس وقت ہو رہی ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس خاتون کے ساتھ. اور عدنان سمیع صاحب کو تو اس کا بہت زیادہ اندازہ بھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. تو وہ اس لیے آپ کو اور مجھے اور ہر اس شخص کو جو آج کے دن میں ریاست پاکستان کے بیانیے کے ساتھ خون ٹھونک کے کھڑا ہے اس کے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کام بطور کتا ہی کرتے. اور بڑا ہی کتا کام جرا یہ لوگ کر دیں کیونکہ بنیادی طور پہ تو وہ بکاؤ لوگ ہوتے ہیں. ضمیر ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رائٹ ناؤ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مودی یعنی کہ سابقہ یوتھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ یہ جناب روبیو صاحب نے جو کال کی ہے وہ اپنے ہم منصب سے بات کرنی چاہیے تھی. اچھا یہ پاکستان کا فیصلہ تھا کہ روبیو صاحب سے بات پرائم منسٹر کریں گے. روبیو صاحب نے دونوں کو ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی. اگر حکومت پاکستان یا پاکستان کے وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے کہ یہ کال جو ہے یہ اسحاق ڈار صاحب نے ہی وصول کرنی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کرتے. تو یہ فیصلہ ہمارا تھا. کیوں ہمارا تھا؟ کیونکہ ہم ہائیسٹ لیول کے اوپر اپنا ورژن دینا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہائیسٹ ذمہ دارانہ لیول سے یہ ورژن جانا چاہیے تھا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے کہ اب وہ امریکی پریس ریلیز سے باہر نکل آئیے. اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں سرائے کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو چوتھی بات کہی, تین باتیں تو پریس ریلیز میں آ گئی نا, چوتھی بات نہیں آئی تو میں نے کہا کہ وہ بھی بتا دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ فرسٹ سٹرائک والا آپشن جو ہے اس کو ڈراپ کرے. یعنی آپ پہلے بم نہیں ماریں گے. کہیں آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, آپ گھبراہٹ میں بھی مار سکتے ہیں, تو اس لیے آپ پہلے بم نہ مارنے والا آپشن جو ہے یا یقین دہانی مجھے کروائیں. پاکستان نے ان کو یا پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی ذمہ دار یقین دہانی کروانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے؟ جس کی بنیاد کے اوپر پھر ظاہر انہوں نے پھر انڈین کو بتایا ہوگا نا, پایا نا وہ ایٹم بم والا آپشن کھول کے بیٹھے ہوئے. بھائی ادھر سے ہمارے نجم سیٹھی صاحب نے تو بتایا ہی بتایا ہوگا, انہوں نے بھی بتا دیا انڈین کو کہ جی وہ ایٹم بم والا آپشن کھول کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو پھر انڈین کو لگ گیا دست. دھوتی خراب ہو گئی مودی صاحب کی جو سونے کی تاروں والی انہوں نے بنوائی ہوئی ہے, وہ خراب ہو گئی بھائی جان. کیونکہ انہوں نے کہا جی وہ چاچو نے کیا یہ, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ یقین دہانی کروائیں کہ آپ فرسٹ نیوکلیئر سٹرائک جو ہے یہ فرسٹ سٹرائک والا جو آپشن نہیں رکھیں گے, سیکنڈ سٹرائک رکھ لیں کہ آپ کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کے جواب کے اندر وہ حملہ کریں گے. انہوں نے جناب سیدھے سے باؤ ٹوٹل فلیٹ انکار کر دیا کہ نہیں جناب یہ یقین دہانی ہم نہیں کرا سکتے. ہم جہاں پہ محسوس کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ اٹیک کرنے لگے ہیں ہم اس کو پریمپٹ کریں گے. ہم پریمپٹیو سٹرائک کے اندر جائیں گے, ہم فرسٹ سٹرائک کے اندر نہیں جائیں گے, ہم پریمپٹیو سٹرائک کے اندر جائیں گے. اب امریکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پریمپٹیو سٹرائک نہ کریں کیونکہ امریکی کا اپنی فلسفی جو ہے وہ پریمپٹیو کے اوپر نا پریمپٹیو سٹرائک کے اوپر بیس کرتی. تو پاکستان نے جب امریکہ بہادر کو بتایا ہے تو انہوں نے
ہمسایوں کو بتایا ہے، تو ہمسایوں کی گھی بندی پڑی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔